بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کی این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند گزری، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا جو ان الفاظ میں لکھا گیا ہے، یعنی تم سب مر جاؤ۔ وہ سب چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی موت و بے گور کفن لاشوں کو دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، اور بارگاہ الہی میں دکھ بھرے دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ پاک، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت زیادہ انس تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد بیان کیا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطاب پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سودے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئیں۔ پھر یہ وحی آئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ فرمایا ہی تھا، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مردوں میں جان آ گئی اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر واپس اپنے شہر آ گئے اور دوبارہ آباد ہو گئے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان لوگوں کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑے بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتے تھے، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر آ جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل میں باقی رہ گئے تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ انسان موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا
मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी है वो अपने वक़्त पर ज़रूर आएगी, ना एक सेकंड अपने वक़्त से पहले ना एक सेकंड बाद। लिहाजा बंदों को लाज़म है कि रज़ाए इलाही पर राज़ी रहकर सब्र व शुक्र करें, और ख्वाह कितनी ही वबा फैले अल्लाह ताला पर यकीन रखें और सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ। और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी चला जाऊँ, वो आकर ही रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।